خاندان زہرا پہ بلند آواز سے صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید وسلم فی الوجود سر اللہ فی کل موجود مقتدی دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ حقہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المحکم و کتابہ المتقن و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب صلوات پڑھ لیں کہ محمد نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ کافی سارے مومنین حضرات بیٹھے ہیں اور اکثر ایک بات کیا کرتا ہوں کہ یہ نعرہ وہ نعرہ ہے جس نعرے کو بلند کرنے کے لیے حسین نے اپنا اکبر جیسا جواب دیا ہے۔ بلند آواز سے اس نعرے کا جواب دیا کرے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھے۔ اللہم سب سے پہلے دعا کو ہوں خالق فضل تنیر اور آپ کا اس فرش عذاب پہ آیا مالک اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ شرازی صاحبان کا یہ ذکر امام حسین فرش عذاب بچھایا، کائنات کے وارث اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ مالک ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے تاکہ آئندہ سال کے مجلس اعزاز سے کہیں اور بڑے پیمانے پہ ہو سکے۔ جتنے مومنین یہاں دلوں میں دعائیں لے کر اس مجلس حسین میں حسین کی بارگاہ میں آ کے بیٹھے ہیں، میرے مولا یہاں سے جائیں، جو خالی جھولیاں لے کر آئے ہیں وہ اپنی جھولیاں بھر کے جائیں، جو بیمار ہے بیمار کربلا کے صدقے مولا کلی طور پہ شفا عطا فرما، جو بے گناہ گار ہیں امام موسیٰ کاظم کی قید کے صدقے انہیں رہائی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں بے بیر و باپ کی اجڑی گود کے صدقے اولاد نرینہ عطا فرما۔ سب سے آخری اور اہم دعا، آخری حجت ولی العصر امام زمانہ کا جلد سے جلد ظہور فرما اور ہمیں ان کے نوکروں میں شمار فرما۔ بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ جی اجازت ہے شروع کی سے سورہ بقرہ قرآن پاک کی سب سے بڑی اور مشہور و معروف سورہ، اس کی پہلی آیات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بہت سے مفسرین نے، بہت سے مورخین نے لکھا ہے کہ الف لام میم کا کوئی مطلب نہیں ہے، معنی نہیں ہے۔ اگر یہ بے معنی ہے تو پھر بے مقصد ہے، اور اللہ کبھی بے مقصد بات نہیں کرتا۔ جتنے علی کے نوکر بیٹھے ہیں، پہلی مرتبہ اس علاقے میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے، میرے بزرگ بیٹھے ہیں، نوجوان بھائی ہیں، آپ سے دعا لینے کے لیے حاضر ہوں، آپ کی دعائیں ملنی میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ الف لام بہت سے مورخین نے لکھا ہے کہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے، مطلب نہیں، یہ بے مقصد، جو بے مقصد ہو اللہ کبھی بے مقصد بات نہیں کرتا، اور جو بے مقصد بات کر دے وہ اللہ نہیں رہتا۔
اللہ نے کہا ہے کہ الف لام میم، الف لام میم اگر اللہ نے کہا ہے تو اس کا کوئی مطلب ہے۔ تو چلو آؤ بارے سے قرآن کی بارگاہ میں جا کے پوچھتے ہیں کہ مالک آپ ہی بتائیں الف لام میم سے کیا مراد ہے۔ معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا الف لام میم سے کیا مراد ہے؟ معصوم مسکرا کے فرماتے ہیں الف لام میم سے مراد ہم آل محمد ہیں، ہم آل محمد ہیں۔ تو چلو آؤ حفظ آباد والوں اب ترجمہ کرتے ہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آل محمد وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے آخری بندے تک ہے داری، آل محمد وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدی للمتقین، اور آل محمد ہر کسی کو ہدایت نہیں کرتے، یہ ہر کسی کے لیے ہادی نہیں ہے، ہر کسی کو ہدایت نہیں کرتے۔ آل محمد وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، اور یہ ہدایت کن کو کرتے ہیں؟ ہدی للمتقین، یہ ہدایت کرتے ہیں متقی لوگوں کو۔ اچھا پالنے والے متقی لوگوں کو تو ہدایت کرتے ہیں، تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ متقی کون ہے؟ تقویٰ کی پہچان کیا ہے؟ ہم کیسے جانیں گے کہ یہ متقی ہے یہ متقی نہیں ہے؟ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ آل محمد ان کو ہدایت کر رہے ہیں اور ان کو ہدایت نہیں کر رہے؟ بادشاہ کیا متقی کی پہچان یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ عبادت کرتا ہو۔ آخری بندے تک توجہ کرنی ہے، بہت بڑا میسج دے کے جاؤں گا آج کی مجلس۔ پالنے والے کیا متقی کی پہچان یہ ہے جو سب سے زیادہ نمازیں پڑھتا ہو؟ کیا تقویٰ کی پہچان یہ ہے جو سب سے زیادہ روزے رکھتا ہو؟ کیا تقویٰ کی پہچان یہ ہے جو سب سے زیادہ عبادت گزار ہو؟ مجھے عزت حیدر کی قسم ہے تقویٰ کی پہچان اگر عبادت صرف ہوتا تو نبی کی محفل میں بیٹھنے والا کوئی شخص بے نمازی نہیں تھا۔ اللہ جانے کس کو سمجھ گیا؟ اگر تقویٰ کی پہچان صرف نمازیں پڑھنا ہوتا، اگر تقویٰ کی پہچان صرف روزے رکھنا ہوتا، اگر تقویٰ کی پہچان صرف عبادت کرنا ہوتا تو نبی کی بزم میں بیٹھنے والا کوئی شخص بے نمازی نہیں تھا، کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جس کے روزے قضا ہوتے ہو، کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو عبادت نہ کرتا ہو۔ لیکن کیا نبی کی محفل میں بیٹھنے والے ہر بندہ متقی تھا؟ کوئی بندہ ان میں سے متقی تھا لیکن ہر بندہ متقی نہیں تھا۔ تو پالنے والے ہمیں تو ہی بتا کہ تقویٰ کی پہچان کیا ہے؟ ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ متقی ہے اور یہ متقی نہیں ہے؟ آل محمد جو ہدایت کرتے ہیں متقی لوگوں کو۔ اب سر اٹھانا ہے حافظ آباد والوں، اللہ نے کہا تم قرآن کی اگلی آیت پڑھو، هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ۔ میں نے تقویٰ کی پہچان بتا دی، متقی وہ ہوتے ہیں جن کا غیب پر ایمان ہوتا ہے۔ آخری بندے کا سر اٹھا کے ہائے داری، تقویٰ کی پہچان آپ کی کیا بات ہے؟ آپ جی زندگیاں ہوں جن کا ایمان غائب پر وہ متقی۔ اچھا اب دین میں جو کچھ بھی ہے وہ ظاہر کوئی نہیں، سارے کا سارا غائب۔ دین میں جو بھی ہے وہ سارا غائب ہے۔ اللہ کسی نے دیکھا ہے؟ ایمان سب کا ہے۔ جنت کسی نے دیکھی ہے؟ ایمان سب کا ہے۔ دوزخ کسی نے دیکھی ہے؟ ایمان سب کا ہے۔ قبر میں سوال و جواب ہوتے کسی نے دیکھی؟ ایمان سب کا ہے۔ یہ سب کچھ ہمیں کس نے بتایا؟ اللہ کے نبی نے بتایا، صادق و امین پیغمبر نے بتایا۔ نبی نے کہا اللہ ایک ہے، ہم نے بغیر دیکھے بغیر سوچے سمجھے مان لیا اللہ ایک ہے۔ نبی نے کہا جنت ہے، ہم نے بغیر دیکھے بغیر سوچے سمجھے مان لیا جنت ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ، جو رسول تمہیں دے اس سے لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔
اللہ کسی نے نہیں دیکھا, جنت کسی نے نہیں دیکھی, دوزخ کسی نے نہیں دیکھی, قبر میں سوال و جواب ہوتے کسی نے نہیں دیکھا, حشر کسی نے نہیں دیکھا. یہ سب کچھ ہم نے کس کے کہنے پہ مانا؟ نبی کے کہنے پہ, وہ صادق و امین پیغمبر کے کہنے پہ مانا. اب اس صادق و امین پیغمبر نے اپنے آپ کو صادق منوانے کے لیے 40 سال لگا دیے. بس 4 سے 5 منٹ آپ نے میری طرف توجہ کرنی ہے. 40 سال صرف یہ منوانے کے لیے کہ میں صادق ہوں, میں امین ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی نے 40 سال کے بعد اعلان کیا تو 40 سال کے بعد نبی بنے. نبی تھے لیکن اعلان 40 سال کے بعد کیا. 40 سال تک کیا کیا کہ عرب کے بدو, عرب کے کافر, عرب کے جاہل جو نبی کو پتھر مانتے تھے, جو کسی کو نہیں پوچھتے, مانتے کسی کو نہیں تھے, ان کے درمیان اپنے آپ کو صادق منوانا تھا. عرب کے جاہلوں کے درمیان اپنے آپ کو سچا منوانا تھا. ایک پیغام دینا تھا, اس پیغام کو پہنچانے کے لیے سرکار کو 40 سال لگے. 40 سال تک کیا گیا, نبی نے اپنا کردار منوایا. اور کردار کیسے منوایا؟ کافر پتھر مار رہے ہیں, بدلے میں نبی دعا دے رہے ہیں. کافر اوجری پھینک رہے ہیں, بدلے میں اللہ کا رسول دعا دے رہے ہیں. کافر کوڑا پھینک رہے ہیں, بدلے میں دعا دے. پتھر اتنے مارے کہ نبی کے جسم اطہر سے خون جاری ہوا. اللہ کو کہنا پڑ گیا, میرا حبیب اگر تو کہے تو میں طائف کی پہاڑیوں کو ملا کے انہیں غرق نہ کر دوں, انہیں تباہ نہ کر دوں. نبی نے کہا میرے اللہ اگر تو نے انہیں تباہ کرنا تھا مجھے رحمت للعالمین بنا کے کیوں بھیجا؟ اگر تو نے ہی انہیں برباد کرنا مجھے کیوں بھیجا؟ کیا گیا کردار منوا. 40 سال عرب کے وہ بدو, وہ جاہل, وہ کافر جو کل تک پتھر مارتے تھے, بدلے میں نبی دعا دیتے تھے, وہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ صادق تو ہے, امین تو ہے, سچا تو ہے. اب سارے کافروں کو اللہ کے نبی نے اکٹھا کیا. بہت بڑا پیغام ہے آج کی مجلس میں. سارے کافروں کو اللہ کے نبی نے اکٹھا کیا. اکٹھا کرنے کے بعد مجھے سچا مانتے ہو؟ جی عبداللہ کے بیٹے سچا مانتے ہیں. سچا مانتے ہیں لیکن ابھی تک نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں. کن کے سامنے کہہ رہے؟ کافر, بدو, جاہل. سچا مانتے ہو؟ جی مانتے ہیں. امین مانتے ہو؟ مانتے ہیں. کتنا سچا مانتے ہو؟ عبداللہ کے بیٹے تیری زندگی کا ایک ایک لمحہ, تیرا بچپن, تیرا لڑکپن, تیری جوانی, تیری زندگی کا ایک ایک لمحہ ہماری آنکھوں کے سامنے گزرا ہے. تو جھوٹ کے کبھی قریب بھی نہیں گیا. تجھ سے بڑا سچا کوئی نہیں ہے. اچھا کتنا سچا مانتے ہو؟ میں اگر کہوں پہاڑ کے دامن کے پیچھے لشکر ہے, مان لو گے؟ جی بے شک عبداللہ کے بیٹے مانیں. اچھا میں اگر کہوں کہ پہاڑ کے دامن کے پیچھے لشکر ہے اور تم وہاں پہ جاؤ اور تجھے لشکر نظر نہ آئے, پھر میرے بارے میں کیا رائے قائم کرو گے؟ کردار رسول کی بلندی دیکھنی ہے. ایک پیغام پہنچانے کے لیے کتنا بڑا کردار بلند کر رہے ہیں. میں اگر کہوں وہاں لشکر ہے اور وہاں پہ تمہیں لشکر نظر نہ آئے, پھر میرے بارے میں کیا رائے قائم کرو گے؟ سارے کافر ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں عبداللہ کے بیٹے ہم وہاں پہ جائیں, ہمیں لشکر نظر نہ آئے, پھر بھی ہم یہی کہیں گے ہماری آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں, تو سچ کہتا ہے. ہماری آنکھیں اندھی ہو, تو سچ کہتا. کردار منوائے. پھر اللہ کے نبی نے کہا تو کہو اللہ ایک ہے, میں اللہ کا نبی. سب نے کلمہ پڑھا. اب تمام مسلمانوں کا اس بات پہ یقین اور ایمان ہو گیا کہ جو صادق و امین پیغمبر کہے گا اس کو ماننے کا نام ایمان ہے. جو اللہ کا نبی صادق و امین پیغمبر کہتا جائے گا اس پہ یقین کرنے کا نام ایمان ہے, اس پہ یقین کرنے کا نام اسلام ہے. اللہ کے نبی نے کہا اللہ ایک ہے, سب نے یقین کیا اللہ ایک ہے, حالانکہ اللہ دیکھا کسی نے نہیں ہے. صادق و امین پیغمبر نے کہا جنت ہے,
तमाम उम्मत मुसलमान ने यकीन कर लिया जन्नत है, हालांकि जन्नत देखी किसी ने नहीं है। अल्लाह के नबी ने कहा दोजख है, सब ने यकीन कर लिया दोजख है, हालांकि दोजख देखी किसी ने नहीं है। अल्लाह के नबी ने कह दिया 1.25 लाख नबी हैं, हालांकि 1.25 लाख नबी पहले किसी ने नहीं देखे थे, यकीन कर लिया कि आदम से लेके ईसा तक नबी हैं। और अल्लाह के नबी ने कहा कब्र में सवाल जवाब होने हैं, तमाम उम्मत मुसलमान ने यकीन कर लिया कब्र में सवाल जवाब होने हैं, हालांकि ना अल्लाह किसी ने देखा, ना जन्नत किसी ने देखी, ना दोज़ख किसी ने देखी, ना हश्र किसी ने देखा, ना कब्र में सवाल जवाब होते किसी ने देखा। यकीन क्यों किया? क्योंकि सादक व अमीन पैगंबर ने कहा है जो रसूल तुम्हें दे उससे ले लो, जिससे रोके उससे रुक जाओ। जो नबी कहता जाएगा उसको मानते जाएंगे, जिससे नबी रोकता जाएगा उस पे रुकते जाएंगे। अब तमाम उम्मत मुसलमान का इस बात पे यकीन और ईमान हो गया, जो जो नबी कहता जाएगा हम उसको मानते जाएंगे, जो जो नबी कहता जाएगा उसकी बात को तस्लीम करते जाएंगे, जिससे रोकता जाएगा हम उससे रोकते जाएंगे। तो हाफिजाबाद वालों इसी बात का तो हम शिकवा करते हैं, गदीर के मैदान में आके लोगों ने रास्ते क्यों बदल लिए? जब नबी ने बताया नहीं बल्कि अली का बाजू बुलंद करके 1.25 लाख मजमे में दिखाया, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। फिर गदीर के मैदान में आके बंदों ने रास्ते क्यों बदले? वहां पे तो नबी ने सिर्फ बताया नहीं, दिखाया भी, जिसका मैं मौला उसका अली हूं। हमने जो कुछ माना अपने नबी के कहने पे माना। हम खुदा को ना मानते अगर नबी ना कहते, हम नमाजें ना पढ़ते अगर नबी ना कहते, हम रोजे ना रखते अगर नबी ना कहते। हमें तो जो कुछ बताया है, जो कुछ सिखाया है वो अल्लाह के नबी ने बताया। हमने खुदा को माना नबी के कहने पे, हमने नबियों को माना नबी के कहने पे, हमने जन्नत को माना नबी के कहने पे, हमने दोज़ख को माना नबी के कहने पे, हमने कब्र को माना नबी के कहने पे, हमने हश्र को माना नबी के कहने पे। जब सब कुछ माना नबी के कहने पे, तो फिर नबी को किसके कहने पे माना? अल्लाह जाने क्या सुन रहे हैं, मैंने जुमला कह दिया है। सारा कुछ नबी के कहने पे माना, फिर नबी को किसके कहने पे माना? हमने खुदा को माना है नबी के कहने पे, हमने रसूलों को माना नबी के कहने पे, हमने नमाज पढ़ी नबी के कहने पे, हमने रोजे रखे नबी के कहने पे, हमने हज किया नबी के कहने पे, हमने खुम्स ज़कात अदा किए नबी के कहने पे। जो नबी हमें कहते गए हमने मानते गए, जो कुछ भी माना है वो नबी के कहने पे माना। नबी ने कहा ये खुदा है, हमने माना। नबी ने कहा ये जन्नत है, हमने मानी। नबी ने कहा ये दोज़ख है, हमने माना। नबी ने कहा कब्र में सवाल जवाब है, हमने माना। नबी ने कहा हश्र है, हमने माना। नबी ने कहा 1.25 लाख नबी आए हैं, हमने माना। सब कुछ माना नबी के कहने पे। तो फिर बताओ नबी को किसके कहने पे माना? ये तुम्हें किसने बताया कि ये अल्लाह का नबी है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह है, ये अब्दुल्लाह का बेटा है, ये अल्लाह का महबूब है? ये तुम्हें किसने बताया? अगर नहीं पता तो आओ 26 मुहर्रम को हाफिजाबाद के इस गांव में मैं मिंबर पे खड़ा होके मुस्तफा रिजवी जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है मैं तुम्हें बताता हूं कि ये तुम्हें किसने बताया कि ये अल्लाह का नबी है, ये अल्लाह का रसूल है, ये अल्लाह का महबूब है। आओ हम तुम्हें बताते हैं इस्लाम की पहली दावत जुल अशीरा अबू तालिब के घर में हो गई। अबू तालिब के घर में इस्लाम की पहली दावत का होना था। सारे काफिर अबू तालिब के घर में आते, अबू तालिब के घर का लंगर खाते, अबू तालिब के घर का लंगर खा के चुप करके चले जाते। दूसरा दिन हुआ, काफिर आए, अबू तालिब के घर का लंगर खाया, फिर चुप करके चले गए। नबी कहते इससे पहले के चले जाते। अब जो तीसरा दिन आया, अब लंगर खा के काफिर जाने लगे। अबू तालिब दरवाजे पे खड़े हो गए, खड़े होके कहा कुम या सैयदी या मौलाई, उठ जाओ मेरे सैयदो सरदार, जो कुछ कहना है आज कह दो। उस वक्त अल्लाह का नबी खड़ा हुआ है और खड़ा होके पूरे मजमे की तरफ देख के कहा है तुम में से कौन है जो मेरी मदद करेगा, तुम में से कौन है जो मेरा साथ देगा। आज जिसने मेरी मदद की वो मेरा भाई भी होगा, वो मेरा वजीर भी होगा, वो मेरा खलीफा भी होगा, वो मेरा वसीम भी होगा, वो मेरा जानशीन भी होगा। तुम में से कौन है जो मेरी मदद करेगा? पूरे मजमे में से एक 10 साल का बच्चा उठा जो अबू तालिब का बेटा था, जिसका
کے کہا میں آپ کی مدد کروں گا، آپ ہی اللہ کے نبی ہیں، آپ ہی اللہ کے رسول ہیں، آپ ہی عبداللہ کے بیٹے ہیں، آپ محمد رسول اللہ ہیں۔ ارے سب کچھ مانا نبی کے کہنے پہ، ہم نے نبی کو مانا علی کے کہنے پہ۔ یا آپ کی کیا بات، آپ جی آپ سلام، آپ تمام کی دعائیں مل گئی میرے آنے کا مقصد۔ ہم نے نبی کو مانا ہے تو علی کے کہنے پہ، نبی کی پہچان ہمیں علی سے ہوئی، اسی لیے تو سرکار نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ شہر میں داخل ہونا ہے تو دروازے پہ آنا پڑے گا۔ فما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم، جو رسول تمہیں دے اس سے لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ ہم نے جو کچھ بھی لیا وہ سرکار سے لیا، اور جو ہم منت مانتے، یہ منت ماننے کا طریقہ بھی ہم نے اپنی طرف سے نہیں لیا، یہ بھی نبی کے دروازے سے لیا ہے۔ یہ منت کا طریقہ ہمارا کوئی اپنا نہیں ہے، یہ بھی آل محمد کے دروازے سے ملا ہے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو بتاؤں کہ منت ہم نے کہاں سے لی ہے؟ جناب حسنین ایک مرتبہ بیمار ہوئے، بی بی فضا، چلیں کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حسینیت، زندہ باد، یزیدیت، مردہ باد، محمد و آل محمد صلوات۔ بچے معصوم ہوتے ہیں اور معصوم کی جگہ ذکر حسین میں ہی ہوتی ہے۔ سرکار حسنین بیمار، بی بی فضا آئی دروازے رسول، دروازے رسول پہ آئی، آپ کہا جی یا رسول اللہ حسنین بیمار ہیں اور میں نے منت مانی ہے، حسنین اچھے ہو گئے تو میں روزے رکھوں گی۔ منت کا طریقہ بتانے لگا، جناب رسول خدا نے کہا بے شک میں بھی منت مانتا ہوں، حسنین اچھے ہو گئے تو میں بھی روزے رکھوں گا۔ علی بادشاہ نے کہا میں بھی منت مانتا ہوں، سیدہ نے کہا میں بھی منت مانتا ہوں، جناب حسنین نے بھی منت مانی۔ سرکار حسنین ٹھیک ہوئے، منت پوری کرنے کا وقت آ گیا، پجتن نے روزے رکھے، پہلے دن روزہ رکھا، افطار کا وقت آیا، دروازے پہ فقیر آ گیا، مسکین بن کے آیا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ پہلے دن دروازے پہ مسکین بن کے آئے، پجتن نے اپنے حصے کی روٹیاں اٹھائی فقیر کو دے، دوسرے دن پھر روزہ رکھا، پھر دروازے پہ فقیر آئے، پہلے دن مسکین آیا تھا، اب یتیم بن کے آ گیا، پھر روٹیاں اٹھائی، پھر فقیر کو دے، تیسرے دن پھر روزہ رکھا، پھر فقیر آیا، مسکین یتیم اب اسیر بن کے آ گیا۔ اچھا یہاں پر رک کے بابا جی میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں آپ تمام سے، اسیر کسے کہتے ہیں؟ قیدی۔ تو کبھی آپ نے سوچا ہے کہ قیدی گلی میں کیا کرتا ہے؟ اللہ جانے کیا سن رہے ہیں۔ قیدی کہاں پہ ہوتا ہے؟ جیل میں ہوتا ہے، مالک آپ کی زندگی کرے، جیل میں ہوتا ہے، قید خانے میں ہوتا ہے۔ قیدی اگر جیل میں ہوتا ہے، قیدی اگر قید خانے میں ہوتا ہے، یہ زہرا کے دروازے پہ قیدی کیا کر رہا ہے؟ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، اگر میری بات جہاں تک پہنچ گئی تو یہ مدینے کی گلیوں میں قیدی کیا کر رہا ہے؟ قیدی تو ہوتا ہے جیل میں، اگر کسی بندے نے بات کی ہوتی تو پھر میں سوچتا کہ شاید اس نے ویسے کر دی ہے۔ اللہ نے کہا ہے، قرآن میں کہا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، مسکین آیا، یتیم آیا، اسیر آیا، قیدی آیا،
ہے جیل میں, قید خانے میں, یہ مدینے کی گلیوں میں آل محمد کے دروازے پہ قیدی کیا کر رہا ہے؟ قبلہ مجھے عزت حیدر کی قسم ہے, جب میں نے سوچا دیکھا پھر مجھے پتا چلا یہ قیدی جیل والا قیدی نہیں تھا, اس نے اپنے آپ کو علی کی محبت میں قید کیا تھا. دروازے میں فقیر ہے, یہ قیدی وہ قیدی جیل والا قیدی نہیں. دروازے پہ فقیر آئے, پنجتن نے محبت اپنے حصے کی روٹیاں اٹھائی, فقیر کو دی, سائل کو دی. 3 دن روٹیاں پکی, 3 دن فقیر کو دی. اہل سنت کی بہت بڑے محدث گزرے مولانا مودودی صاحب, توجہ کرنی ہے, آخری بندے. مودودی صاحب نے لکھا ہے کہ جو آل محمد کے دروازے پہ, سیدہ کے دروازے پہ فقیر آئے تھے روٹی لینے کے لیے, بزرگوں انہوں نے لکھا ہے کہ وہ مکہ مدینہ کی گلیوں کے فقیر نہیں تھے, وہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے تھے جو دروازے سیدہ پہ آ کے مانگتے تھے. میں کہتا ہوں مودودی صاحب آپ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پہ, آپ نے مسئلہ ہی حل کر دیا. آپ نے کہا مکہ مدینہ کی گلیوں کے فقیر نہیں تھے, اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے تھے. میں کہتا ہوں آپ کا احسان ہے. ہم اگر کہتے فقیر ہیں تو بندے ہم سے کہتے فقیر ہیں, فقیروں کو کیا پتا کن کے دروازے پہ جانا چاہیے, کس کے دروازے سے مانگنا چاہیے. فقیر تو فقیر ہوتا ہے, جس دروازے پہ جاتا ہے مانگنا شروع کر دیتا ہے. لیکن مودودی صاحب آپ نے کہا ہے یہ مکہ مدینہ کی گلیوں کے فقیر نہیں تھے, یہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے تھے. تو حافظ آباد والوں پتہ آپ کو بھی ہے, پتہ مجھے بھی ہے, جو فرشتے ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی کے بغیر نہ کہیں آتے ہیں نہ کہیں جاتے ہیں. جو آگ برسا رہا ہے وہ آگ برسا رہا ہے, جو ہوا چلا رہا ہے وہ ہوا چلا رہا ہے, جو بارش برسا رہا ہے وہ بارش برسا رہا ہے, جو قیام میں کھڑا ہے وہ قیام میں کھڑا ہے, جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے, جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے. فرشتے اپنی مرضی کے بغیر نہ کہیں آتے ہیں نہ کہیں جاتے ہیں, اللہ کے حکم کے مطابق اللہ جہاں بھیجتا ہے وہ وہیں جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے دروازے سیدہ پہ فرشتے اپنی مرضی سے نہیں آئے, اللہ کے حکم سے آئے ہیں. تو حافظ آباد والے اور چلو مل کے خدا کی بارگاہ میں جا کے ایک سوال کرتے ہیں, میرے اللہ تو نے دروازے سیدہ پہ فرشتوں کو کیوں بھیجا جب تجھے پتا تھا فرشتوں کو بھوک نہیں لگتی, فرشتوں کو پیاس نہیں لگتی, جب تو بھی جانتا تھا زہرا کے بچے بھوکے ہیں, زہرا کے بچے روزے سے ہیں, تو نے دروازے سیدہ پہ فرشتے کیوں بھیجے جب تو بھی جانتا ہے فرشتوں کو تو نہ بھوک لگتی ہے, فرشتوں کو تو نہ پیاس لگتی ہے. تو نے دروازے بطول پہ جا کے, تو نے علی کے دروازے پہ جا کے فرشتوں کو روٹی مانگنے کے لیے کیوں بھیجا؟ کہا مصطفیٰ رضوی میں حال کے آئینے میں مستقبل کے مفتیوں کے ان فتووں کو دیکھ رہا تھا جو بعد میں کہیں گے آل محمد سے مانگنا بدعت ہے, آل محمد سے مانگنا حرام ہے. میں نے علی کے دروازے پہ فرشتے بھیج کے قیامت تک کے لیے سنت اور حجت قائم کر دی کہ رازق حقیقی میں ہوں, مگر رزق ملتا ہے علی کے دروازے سے. سنت اور حجت کا رازق حقیقی میں ہوں, مگر رزق ملے گا تو آل محمد کے دروازے. یہ دروازہ وہ دروازہ, فرشتے بھی آئیں تو بھیکاری بن کے آتے, ستارے آئیں تو کمی بن کے آتے, ان کی دہلیز پہ ستارے بھی آئیں تو کمی بن کے آتے. ایک بندہ مجھ سے کہنے لگا, اس نے کہا اتنا بڑا ستارہ دروازے پہ بھلا کیسے آ سکتا ہے؟ ستارہ تو بہت بڑا ہو, دروازہ چھوٹا ہو, یہ دروازے پہ ستارہ کیسے آ سکتا ہے؟ میں نے کہا تجھے اس دہلیز کی عظمت کا نہیں پتا, یہاں بڑے بڑے آ کے چھوٹے ہو جاتے ہیں, تجھے عظمت کا نہیں پتا. دروازے پہ جناب سلمان در سیدہ پہ ہر وقت جھکے رہتے ہیں. کہتے کہ سرکار سلمان محمدی دروازے سیدہ پہ گاڑی سے جھاڑو دیتے تھے. جو بندے کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں.
पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं बात करूं, सरकार सलमान मोहम्मदी दहलीज फातिमा पे झाड़ू नहीं देते थे, क्योंकि झाड़ू वहां दिया जाता है जहां पे गंदगी हो। आए तजहीर के मालिक के दरवाजे पे गंदगी नहीं होता, नूर होता है। दहलीज़े फातिमा पे सलमान मोहम्मदी दाढ़ी से झाड़ू नहीं देते थे, अपनी दाढ़ी को नूर से भरा करते थे। एक बंदा आया, उसने कहा सलमान क्या कर रहा है? दहलीज साफ कर रहा है दाढ़ी से। उसने कहा नहीं, मैं दाढ़ी को साफ कर रहा हूं। नूर से भरा करते थे, झाड़ू नहीं देते थे। सलमान मोहम्मदी, हमें तेरी बात की समझ नहीं आती। अच्छा भला शहराज का शहजादा, सलमान हमें तू बता तो सही, इस दहलीज पे आके तुझे मिला क्या है? शहराज का तू शहजादा, नौकर चाकर तेरे आगे पीछे होते थे, हमें बता वो शहजादों वाली जिंदगी छोड़ के इस दरवाजे पे आके तुझे क्या मिला है? जब से तू यहाँ आया है, ना तुझे खाने का होश है, ना तुझे पीने का होश है, ना तू वक्त पे लिबास तब्दील करता है, ना वक्त पे खाना खाता है। सलमान हमें बता तो सही, जहाँ तू पहले रहता था, अच्छी जिंदगी गुजारता था, अच्छी कुर्सी पे बैठता था, अच्छा लिबास पहनता था, अच्छा खाना खाता था, शहजादों वाली जिंदगी गुजारता था। सलमान हमें बता तो सही, वो शहजादों वाली जिंदगी छोड़ के दरवाजे पे आके तुझे क्या मिला है? वो शहजादों वाली जिंदगी छोड़ के इस दहलीज पे आके तुझे क्या मिला है? सलमान मुस्कुरा के कहता है चुप करके बैठ जाओ, जहां मैं पहले रहता था वो लोग सितारों को सजदा करते थे, जहां मैं पहले रहता था वो लोग सितारों को सजदा करते थे, जहां अब आया हूं सितारे इनको सजदा करते। आने का मकसद दहलीज वो जहां पे सितारे कमी बन गया, फरिश्ते भिखारी बन गया। दुख इस बात का होता है जिस दरवाजे पे सितारे भी कमी बन के आते हैं, उसी दरवाजे को उम्मत ने चला। क्या सैयदा, जिस दरवाजे पे फरिश्ते भिखारी बन के आते रहे, उस दरवाजे को नबी की उम्मत ने चला दिया। जिस अली के फजाइल सारी कायनात करती है, उसी अली की बेटियों को बाजारों में लगाया। किबला अबुल हसन शिराजी साहब कह रहे हैं जिस दरवाजे पे नबी रुक जाते थे, उम्मत वही दरवाजे से इजाजत के बगैर अंदर आई। मुसलमानों ने बड़ा मारा है अली की बेटियों को। यही तो दुख होता है, तो गैर मारता तो दुख ना होता। दुख होता है जिस नबी का कलमा पढ़ते रहे, उसी नबी की बेटियों को तमाचे मारते रहे। दुख इस बात का ही तो होता है कि काफिर ईसाई चादरें देते रहे, मुसलमान चादरें लूटते रहे। शाम का एक बाजार है, बाजार के हर घर की छत पे मस्तूर खड़ी है, झोली में पत्थर, इंतजार कर रही है यजीद के बागी कब आएंगे, हम उन पे पत्थर मारेंगे। और इस इलाके के अज़ादारों उन्हीं मस्तूरात में से एक कनीज़ खुदा है, झोली में पत्थर लिए खड़ी है, इंतजार कर रही है यजीद के बागी कब आएंगे, मैं उन पे पत्थर मारूंगी। पत्थर झोली में लेके खड़े खड़े थक गई, अपनी कनीज से कहती कनीज वो यजीद के बागी कब आएंगे, मैं खड़े खड़े थक गई। कनीज कहती मालकन घबरा नहीं, वो सामने जो नेज़े पे सर है
उन सरों के पीछे यजीद के बागियों का काफिला है। जब काफिला आ जाएगा जी भर के पत्थर मार लेना। अल्लाह तुम्हारे बच्चों की जवानियां सलामत रखे। सर गुजरते गए तकदीर ने उसे एक मर्तबा अली अकबर का सर दिखा दिया। अली अकबर के चेहरे की नजर पड़नी थी, झोली से पत्थर गिर गए। रो के कहती कनीज तू कहती थी यजीद के बागी है, इस जवान की शक्ल तो मेरे आका हुसैन के बेटे अली अकबर। बीबी सैयदा आपका पुरसा कबूल कर। कनीज तू कहती थी यजीद के बागी है, ये जवान की शक्ल तो मेरे आका हुसैन के बेटे अली अकबर से मिलती। कनीज कहती मालकन घबरा नहीं, कायनात के शहजादे कुजा यजीद के बागी कुजा ये वो नहीं हो सकते। साल गुजर गए वो छोटी छोटी औलाद वालों। तकदीर ने उसे एक मर्तबा अली असगर का चेहरा दिखाया। अली असगर के सर पे नजर पड़नी थी, मुंह पे तमाचा मार के कहती कनीज तू कहती थी यजीद के बागी है, कनीज इस बच्चे की शक्ल मेरे आका हुसैन के छोटे बेटे अली असगर से मिलती। कनीज ने फिर वही जवाब दिया, नहीं मालकन, कहां कायनात के शहजादे, कहां यजीद के बागी, ये वो नहीं हो सकते। साल गुजरे, पीछे से करबला वालों का काफिला कैदी बन के बाजार में आया है। और इस इलाके के अज़ादारों सुनोगे जुमला, कैदियों की तरतीब क्या है। सबसे आगे एक कैदी है, हाथों में हथकड़ियां है, कमर में लंगर है, पाँव में बेड़ियां है, कैदी के गले में तौक है, कैदी की कमर झुकी हुई है, कैदी के साथ एक छोटा सा बच्चा है। वो कैदी कमर को सीधा करता है, बच्चे के पांव जमीन से उखड़ जाते हैं। बच्चा रो के कहता है बाबा कमर को नीचा कर ले, मैं मरने से पहले मर जाऊंगा। अपने घर की छत पे कैदियों की तरतीब देखी उसने। कैदी किसी शरीफ घराने के कैदी लगते हैं। कनीज बाजार में जाके वो जो आगे कैदी है उस कैदी से पूछ लिया तेरा नाम क्या है, कहती तेरा जुर्म क्या है, कहती तेरा वतन कौन सा है। कनीज बाजार में आई, बाजार में आके मेरे बीमार इमाम के सामने खड़ी होगी कहती कैदी सामने छत पे मेरी मालकन खड़ी है। कहती को पूछ रही है तेरा नाम क्या है, कहती तेरा जुर्म क्या है, कहती तेरा वतन कौन सा है, कहती तेरा वतन कौन सा है। ये सवाल करने थे। इमाम रो के कहते हैं मालकन से क्या पूछना है, बाजार में आके खुद पूछे। इस इलाके के अज़ादारों इधर बाजार का नाम आना था। कनीज 2 कदम पीछे हट गई, पीछे हट के कहती जबान को रोक, कहती ये बाजार का रश है, कहती तू जानता नहीं मेरी मालकन बड़ी पर्देदार है, कहती वो मदीने वाले सैयदों की कनीज है, कहती उसने अली की बेटियों से कुरान पढ़ा है। इमाम कहते ना मुझे रुलाना खुद रो, अपनी मालकन को बाजार में भेज। इधर चढ़ती हुई छत पे गई है, जाके कहती मालकन कहती बड़ी अजीब बातें करता है। कहती कहते बाजार में आके खुद पूछ, इधर बाजार का नाम आना। कहती जल्दी कर संदूक से मेरा बुर्का निकाल। अब उसने बुर्का पहना, अपने घर की सीढ़ियां नीचे उतरते हुए एक मर्तबा मदीने की तरफ मुंह करके कहती आका हुसैन मुझे माफ कर देना, मौला अपनी मर्जी से बाजार नहीं जा रही, मौला आपने हुक्म दिया था जब इस तरह का लूटा हुआ काफिला तेरे बाजार से गुजरे उससे नाम और वतन का अजरों को मिले अल्लाह। बीबी सैयदा आपका पुरसा कबूल करे। बाजार में आ गई, बाजार में आके मेरे इमाम के सामने खड़ी होके कहती बाजार का रश है, मैं बड़ी पर्देदार, कहती मैंने अली की बेटियों से कुरान पढ़ा, कहती मैं मदीने वाले सैयदों की कनीज हूँ, कहती मेरे मुर्शद का नाम हुसैन है, कहती मेरा दिल बड़ा घबरा रहा है, कहती बता तेरा नाम क्या है, कहती ये कह रहे हैं यजीद के बागी हैं, कहती जब मैं सरों को देखती हूँ मेरा दिल घबराता है, बागियों के चेहरे ऐसे नहीं होते, कहती बागी कुरान नहीं पढ़ते इस तरह जिस तरह ये नूरानी चेहरे कुरान पढ़ रहे हैं, कहती मेरा दिल घबरा रहा है, जल्दी कर बता तेरा नाम क्या है।
یہ امام سے نام اور وطن کا پوچھتی ہے، امام خون کے آنسو رونا شروع کر دیتے ہیں۔ سیدھی بیبیوں کے پاس چلی گئی، جا کے کہتی ہے تم ہی بتا دو تمہارا نام کیا ہے، تمہارا جرم کیا ہے۔ ابھی یہ سوال کر رہی تھی کہ نو کے نیزہ پہ کٹے ہوئے سر سے علی کے بیٹے حسین نے تلاوت کرنا شروع کر دی۔ یہ نیزے کے قریب چلی گئی، نیزے کی طرف دیکھتی رہی، جب لہجے کو پہچان گئی، نیزے سے ٹکر مار کے کہتی انتا حسین بن علی، علی کا بیٹا حسین تو ہے؟ کہا ریحانہ مجھے پہچان، ریحانہ تیرا مرشد حسین میں ہوں۔ ریحانہ وہ جو قیدی جس سے تو پوچھتی رہی وہ کوئی اور قیدی نہیں تھا، ریحانہ وہ تیرا مرشد سجاد تھا۔ ریحانہ یہ بیبیاں کوئی اور بیبیاں نہیں ہے، ریحانہ اس میں تیری مرشدزادی زینب، ریحانہ اس میں اکبر کی ماں، ریحانہ اس میں اصغر کی ماں، ریحانہ میرا اکبر مارا گیا، ریحانہ میرے قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہو گئے، ریحانہ میرے اصغر کی گردن پہ تیر لگ گیا، ریحانہ میرے اول محمد مارے گئے، ریحانہ میری زینب کی سر سے چادر اجڑ گئی۔ اب رو کے کہتی مولا علی اکبر کا ماتم پھر کروں گی، مولا اصغر کا ماتم پھر کروں گی، مولا بیویوں کے ساتھ قیدی بن کے بازاروں میں پھر جاؤں گی، مولا مجھے اتنا بتاؤ اکبر کے سینے میں جو بچھی لگ گئی، مولا قاسم کی لاش کے جو ٹکڑے ہو گئے، مولا اصغر کی گردن پہ جو تیر لگ گیا، مولا زینب کی سر سے جو چادر اجڑ گئی، مولا مجھے بتائیں کیا ام البنین کا بیٹا